ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصور اقبال ایڈمن فیسر کارڈن ٹاؤن ہاؤسنگ اسکیم چلا. انتہائی افسوس اور دکھ ہوا مجھے. ابھی کرنٹلی میں نے ایک نیوز سنی ہے، مظفر آباد اساتذہ پہ پولیس کی دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی کہیں، اسے کیا چیز کہا جا سکتا ہے. استاذ اور معاشرے میں ایک عزت کا مقام رکھتے ہیں. جس معاشرے میں استاذ کا احترام نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے. آپ یورپ میں چلے جائیں نا، ایک ٹیچر کے لیے فلائٹس لیٹ ہو جاتی ہے. یہ جو پولیس کی دہشت گردی ہے، دہشت گردی کہیں گے اسے، اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم. کیا وہ ایک پولیس کنسٹیبل، اے ایس آئی، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، یہ جو بھی ہیں، وہ کیا کسی استاد سے نہیں پڑھے ہوئے؟ انہیں یہ لاٹھی چارج کرتے ہوئے اتنا سوچ یا ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں کہاں پڑھتے ہیں، کن لوگوں سے پڑھتے ہیں. یہ تو 100% اپنی انکریز کروا کے سیلریز زرداری دور میں، اس کے بعد بھی ایک پولیس کانسٹیبل منیمم سیلری کم از کم وہ 30,000 پلس لے رہا ہے. اور ٹیچر جو جونیئر ٹیچر ہے 18,600، پرائمری ٹیچر 17,400. یہ کون سے قانون کی اور کیا ہو رہا ہے یہ ریاست آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر میں. تو راجہ فاروق حیدر صاحب ایک سمجھدار اور ایک تکڑے وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ٹیچرز کے ساتھ نہیں ہوا، یہ اپنے ایک روحانی جو ہمارے والدین ہیں ان کے ساتھ ہوئے. یار کسی بھی معاشرے میں سب سے جو اعلیٰ مقام رکھتے ہیں وہ تو اساتذہ ہی ہوتے ہیں نا. ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. یہ تو ہم نے وہ مقبوضہ کشمیر والا سسٹم بنا دیا ہے. وہاں انڈین آرمی کی وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ادھر پولیس پہ لاٹھی چارج. جو وہ بیچارے تھے عارضی تھے، اب ٹیچروں پہ بھی یہ کام شروع کر دیا. انتہائی افسوس والی باتیں ہیں، انتہائی دکھ والی باتیں ہیں. شرمندہ ہونا پڑتا ہمیں. ہم ادھر بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں یار. استاد کیا مقام ہوتا ہے استاد کا. ہائے ہائے افسوس ہوتا ہے، انتہائی افسوس ہوتا ہے. اس طرح کیا نہیں ہونا چاہیے. اور پولیس کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے بھی کسی استاد سے پڑھا ہے. ہم نے بھی میٹرک تو کم از کم پاس کیا ہے نا، کم از کم ناظرہ قرآن تو پڑھا ہوا ہے نا. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کم از کم ان کے اپنے مائنڈ سے سوچتے یار ایک تقدس والا رشتہ ہے استاد کے ساتھ، اور وہ معاشرے میں ایک مقام رکھتے ہیں. یہ جو پرائم منسٹر بنتے ہیں، یہ جو سپیکر بنتے ہیں، یہ جو ایجوکیشن منسٹر بنتے ہیں، جو سیکٹری لیول پہ پہنچتے ہیں، یا جو ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی لیول پہ پہنچتے ہیں، کیا یہ خود پڑھ کے پہنچتے ادھر؟ یہ بھی تو کسی ٹیچر سے پڑھ کے پہنچتے نا. خدا را ایسی چیزوں کو ذہنوں سے نکالنا چاہیے. پولیس معاشرے میں عوام کے ٹیکسز سے وہ ان کو سیلریز ملتی ہے، وہ مکمل محافظ ہوتے ہیں. اس کا تو ڈائیلاگ بھی ہو سکتا تھا نا. ایجوکیشن منسٹر کہاں تھا؟ وہ تو ینگ اور ماشاءاللہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے، اور اس بندے کو خود آ جاتا کیا توہین ہو جانی تھی. وہ تو ماشاءاللہ ایک سید بھی ہے، اور سید کا مقام دیکھیں آپ. وہ اپنے کسی اسسٹنٹ کو بھیج دیتا، کسی سیکٹری کو بھیج دیتا، کسی یہ جو ان کے نظامت میں بیٹھے ہوتے ہیں ڈائریکٹر آ جاتا. ان کا کوئی بھی بندہ آ کے ٹیچر سے بات کر سکتا تھا نا. اس میں لاٹھی چارج کرنا ہے، ظلم کرنا، یہ چیزیں قابل برداشت نہیں ہو سکتی کسی بھی معاشرے میں رہنے والے انسان کے لیے. یار بڑی دکھ والی اور بڑے افسوس والی بات ہے. انتہائی دکھ ہوتا ہے، انتہائی شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ یہ اسٹیٹ میں ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں. وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. اب آپ پنجاب میں چلے جائیں، آپ کے پی کو دیکھیں، آپ جی پی کو دیکھیں، وہ ساری مراحت میری انہیں. اور کیوں آزاد کشمیر کو نہیں مل سکتی؟ پنجاب پولیس کی سیلریز ڈبل ہوئی ہیں آٹومیٹیکلی. آزاد جموں اینڈ کشمیر پولیس نے اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، ساری چیزیں کروا کے اپنا بھی 100% پہ اس کو پہنچایا. اور ایک پرائمری ٹیچر جو اس کی کم از کم کوالیفیکیشن پرائمری ٹیچر کی بی اے بی ایڈ ہے، اور ایک کنسٹیبل جس کی کم از کم کوالیفیکیشن اور زیادہ بھی میٹرک ہے. یہ چیزیں سوچنی چاہیے. ہمارے لیے انتہائی شرم والا یہ مقام ہے. اور اللہ پاک ہمیں ہدایت دے.
ہمیں کم از کم، مجھے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا کوئی تایا چاچا کوئی ٹیچر نہیں ہے، مجھے احساس یہ ہوا کہ یار کم از کم جب کسی ادارے میں جاتے ہیں یار، کیا ٹیچر بڑا مقام رکھتے ہیں. ہم سوشل نیٹ ورک پہ، سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، یہ پنجاب میں ایک ٹیچر صاحب آتے ہیں کہ ایس ایچ او کے پاس، جب وہ ایس ایچ او کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ٹیچر ہیں تو بزرگ ہو چکے ہیں، وہ نیچے بیٹھ کے ان کی داد رسی کرتے ہیں، ساری چیزیں سنتے ہیں. یار یہ جتنوں نے لاٹھی چارج کیا، یا ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ یار ہم نے بھی کہیں سے پڑھا ہوگا، کسی ٹیچر سے پڑھا ہوگا، شاید اس میں کتنے ٹیچر موجود ہوں گے. یہ تو بڑا اہم سوال ہے بہت. یہ تو ہمارے لیے وہ کیا کہتے ہیں، سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے سب سے عظیم ڈپارٹمنٹ، سب سے معتبر پیشہ ور لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے حق کے لیے وہ کھڑے ہیں، کوئی وہ ظلم یا کسی اور طرح کی ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے. وہ اس طرح اگر ہوتا رہا تو ہمارے لیے تو بڑے مسائل ہیں. پہلے سے ہم آزاد کشمیر کن کن مسائل سے گزر رہے ہیں، اور اوپر سے یہ ہو جانا، یہ بڑے دکھ والی بات ہے. میری اپیل ہے رائی صاحب سے، راجہ فاروق حیدر خان صاحب، اور جو ان کے جنرل سیکرٹری آزاد جموں اینڈ کشمیر پاکستان مسلم لیگ شاہ غلام قادر صاحب، یہ صدر آزاد کشمیر، آپ تھوڑا سا سوچیں. یہ آپ کے لوگ ہیں، آپ کی ریاست کے لوگ ہیں، یہ نہ کہ کہیں باہر سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں، کسی اور اسٹیٹ سے آئے ہوئے ہیں یا کسی ملک سے آئے ہوئے ہیں. یہ آپ سے حق مانگیں گے، کیونکہ جمہوری طریقہ بھی یہی ہے نا کہ اپنا حق لینا ہے تو نکلیں باہر. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کا 126 دن کا دھرنا، ادھر کسی نے پتھر بھی نہیں مارا، کہ وہ بھی تو ایک دھرنا ہی تھا نا، وہ بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوا تھا. یہ تو بالکل کیا ہے مقصد ہے یا مطلب ہے، یہ تو اپنے حقوق کے لیے، بالکل اپنے حقوقوں کے لیے آئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ ایسا کرنا انتہائی ظلم ہے، دکھ ہے اور افسوس کی بات ہے. میں بس کچھ بھی نہیں کہوں گا. ہمیں بس معاشرے میں صرف اپنے ٹیچرز کی یا اس پروفیشن سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سے محبت، اخلاق، کیونکہ وہ معاشرے میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، کیونکہ ایک ایک ٹیچر ایک ہزار بچے کو پڑھا رہا ہوتا ہے. ایک ایک ٹیچر کے اسٹوڈنٹ ڈاکٹرز، انجینئر، سی ایس ایس، پی ایس سی، سارے کار کے ٹیچروں کے اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں نا. خواہ وہ اے پی ایس سے پڑھا ہو، ایف جی سے پڑھا ہو، کسی پرائیویٹ سیکٹر سے پڑھا ہو، کیا ادھر ٹیچرز نہیں ہوتے؟ کیا ٹیچرز کے لیے یہی ہے انہوں نے ان کو تذلیل ان کی جائے؟ ٹیچرز کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے. یہ سمجھنے والوں کے لیے یار سبق ہے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے، انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی حرکات کرنا، یار ان کے ساتھ اتنا ظلم کرنا. ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں، سارا حل ٹیبل ہے، ٹیبل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں تھا. ایس ایس پی صاحب بھی آ جاتے، ڈی آئی جی صاحب آ جاتے، کہتے بھائی جان یہ مطالبہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آزاد حکومت ریاست جموں کے کشمیر کے جتنے بھی وہ ہیں ان کے ہینڈل کر رہے ہیں اس کو، جو ایجوکیشن منسٹر کر لیتے. آسان سال ہے. وہ ایک سید گیلانی ہے، اللہ پاک نے انہیں ویسے بھی آل رسول سے پیدا کیا ہوا، اور ان کے ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، اور وہ پڑھے لکھے انسان ہیں. تو یہ تو بڑے افسوس والی بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ریاست جموں اینڈ کشمیر کی جتنی بھی عوام ان سب کو، اور ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ چلنے کی، ان کے ساتھ مل بیٹھنے کی سمجھ بھی دے، اور ہمیں احترام کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس رشتے کا کس طرح احترام کیا جا سکتا ہے. اور معاشرے میں استاد کا بڑا مقام ہے، بہت زیادہ مقام، ہم سوچ نہیں سکتے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کشمیر بنے گا پاکستان.